تذکیر یاد دہانی کا ذریعہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان میں سے ایک جس کی ہم سب کو تلاش اور ہم سب اس کے لیے جستجو اور کوشش کرتے ہیں وہ ہے کامیابی۔ کامیابی کا حاصل کرنا انسانی زندگی کا ایک خاص اس کا ٹارگٹ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو۔ کامیابی کے اپنے اپنے تصورات ہیں، مگر کامیابی سب پاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کامیاب کوئی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا اچھا رزلٹ لائے۔ کامیاب کوئی انسان کے لیے جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی کی بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، لگژری انداز ہے اس کا، تو وہ چاہتا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ میرے پاس بھی اس طرح کا گھر اور رہائش گاہ ہو۔ یا کوئی دیکھتا ہے کہ اسپورٹ گاڑی چلا رہا ہے، کوئی چمچماتی گاڑی ہے، تو کامیابی کا تصور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں بھی اس طرح کی گاڑی کا مالک بن جاؤں۔ اور اگر کوئی امیر آدمی ہے، اس کا بینک بیلنس بہت اچھا ہے، پیسے اس کے پاس اس کی فراوانی ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ کامیابی ہے۔ تو یہاں پر ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے، کامیابی کیسے ملے گی اور کامیابی کیا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے تصورات ہیں کامیابی کے، یعنی بڑا گھر ہو یا اچھی گاڑی ہو یا زیادہ پیسہ ہو، شاید یہ کامیابی ہے۔ کہا جا رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب آدمی وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ یہ بنیاد ہے کامیابی کے لیے۔ تزکیہ نفس، تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کلین کرنا، پاک و صاف کر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیوریفائی کرنا، کہ کسی چیز کو میل کچیل گرد و غبار اس سے صاف کر کے پیور خالص کر دینا جیسے وہ پہلے سے تھا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کامیابی کے لیے اپنے نفس کی اصلاح، اس کا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ قد افلح من تزکا، اور دوسری جگہ سورہ شمس میں جو بات کہی گئی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا کامیاب وہ ہوگا، اور جو اپنا تزکیہ نہ کر سکے وہ ناکام ہوگا قیامت کے دن۔ اور تزکیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کچھ بیماریاں، خرابیاں ظاہری ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کپڑے پر میل کچیل لگ جائے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، داغ دھبا لگ جائے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم صاف کریں گے ظاہری طور پر، کوئی کیمیکل لے کر، کوئی صابن لے کر، کوئی سوپ پاؤڈر وغیرہ لے کر اس کو ہم صاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے عرف عام میں میل کچیل یا گرد و غبار یا داغ دھبے کو دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اور اندرونی بیماری لگ جائے تو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں علاج کے لیے، کوئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس سے ہم کوئی دوا وغیرہ لیں۔ لیکن یہاں نفس کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ نفس یعنی دل اور دماغ، اس کو صاف ستھرا کرو۔ تو اس کے تزکیے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں خرابی کیا پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ بات نہیں کی جا رہی جو ہارٹ اسپیشلسٹ کے ذریعے سے آپ دل کو صاف کر لیں یا وہاں پر کوئی بلاکیج ہے تو اس کو دور کریں، یہ نہیں ہے۔ دل کی خرابی کا جو معنوی مطلب ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے روگ، ایسی بیماریاں ہیں جس سے انسان کا دل شرعی طور پر خراب ہو جاتا ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ صفائی کے بغیر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو تزکیہ نفس ہے، دل اور دماغ کی کون سی بیماریاں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتی؟ محسوس کر سکتے ہیں آپ، مگر اگر آپ چاہیں جیسے فزیکلی یہ چیز رکھی ہوئی ہے سامنے ہم سب دیکھ رہے ہیں، یا چیئر رکھی ہوئی ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ ہے حسد، بغض، نفرت، منافرت یا آپسی عداوتیں، کدورت جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو دل اور دماغ کو چھا جاتی ہیں، یہ محسوس کی جا سکتی ہیں کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور آپ کو بظاہر دیکھنے چاہیں آپ کہ وہ جیسے کرسی دیکھ سکتے ہیں یا کوئی اور چیز دیکھ سکتے ہیں، اس طرح دکھائی تو نہیں دے گی مگر وہ باقاعدہ طور پر وہ بیماری ہے، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس سے اپنے نفس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو نفس کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور وہ نفس قیامت کے دن ناکام ہوگا جو حسد کے ساتھ، بغض اور عداوت، باہمی نفرت، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وہ ناکام ہوگا۔ تو نفس کا تزکیہ، نفس کو صاف ستھرا کرنا، یہ اصل میں بہت بڑی بات ہے، بڑا چیلنج ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔
اسی لیے شرعی طور پر کیا کہا گیا، نفس کے حسد سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جس دل میں حسد کی آگ ہوگی وہاں نیکیاں جگہ نہیں پا سکتی۔ ایک حدیث ہے جو مختلف سندوں کے ساتھ سند حسن لغیرہ کے درجے میں ہے، یعنی قابل استدلال ہے، تو اس کے لیے جیسے کہا گیا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، خبردار حسد مت کرو، اس لیے کہ یہ جلسی حسد یہ جس دل میں جمع ہو جائے وہاں نیکیاں جگہ نہیں بنا سکتی۔ مطلب کیا ہے، وہ ایک آگ ہے، جیسے آگ جل رہی ہو، تن کا ذرہ لکڑی چورا اگر ڈال دیا جائے تو وہ آگ محفوظ نہیں رہنے دے گی، وہ لکڑی کو وہ جلا ڈالے گی۔ اسی طرح جس دل میں حسد کی آگ ہو وہ نیکیوں کو رہنے نہیں دے گی۔ آپ نیکی کر رہے ہیں اور وہاں وہ آگ جلا ڈال رہی ہے، نتیجہ کیا ہے، زیرو اکاؤنٹ، کیونکہ وہ نیکی وہاں جمع نہیں ہو پا رہی ہے۔ نیکی آپ کرتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے نیکی کو ضائع کرنے والی چیز وہیں پر جل رہی ہے، اور وہ آگ نیکیوں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اور ایسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بغض، اور یہ بغض کبھی بلا سبب کے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کچھ اسباب ہو سکتے ہیں لیکن بلا سبب کے بھی ہو سکتا ہے، جیسے حسد ہے۔ حسد کیا یہ صرف دشمنوں کے لیے، باہر والوں کے لیے ہوتا ہے؟ گھر کے افراد حتیٰ کہ بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح، آپ دیکھیے قرآن کریم میں جو مختلف واقعات ہیں اس میں سے سورہ مائدہ اور سورہ یوسف کی دو چیزوں کو سامنے رکھیے۔ سورہ مائدہ میں انسانی زندگی کا پہلا قتل روئے زمین پر، فرسٹ مرڈر دو بھائیوں کے درمیان ہوا تھا، غیروں کے درمیان نہیں ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا؟ یہی اس کی بنیاد تھی، حسد۔ ایک کی نیکی، تقوی، طہارت اللہ کو پسند آ گئی، قبول ہو گئی، اور دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب جس کی ریجیکٹ ہو گئی، ہونا کیا چاہیے تھا، وہ بھی اپنے عمل کو درست کرتا۔ اپنے عمل کو درست کرنے کے بجائے اس نے ایک عجیب سی حرکت کی، بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، جب بھی موقع ملا میں مار دوں گا تمہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میری نیکی قبول ہوئی تو آپ بھی اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی بھی قبول کرے گا، معقول ہے نا سبب۔ لیکن جب آدمی کے دل میں حسد اور بغض ہو وہ اچھی چیز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو وہی اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری وجہ سے میری رد ہو رہی ہے، لہٰذا علاج یہ ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا میری اگر نیکی قبول ہوئی ہے اور تمہاری ریجیکٹ ہو گئی تو وہ ریجیکٹ ہونے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تم اپنے اعمال کو درست کر لو، تمہاری بھی نیکی قبول ہوگی۔ لیکن نفرت جو حسد ہوتا ہے انہیں ہمیشہ منفی سوچ ہوتی ہے، اس کی نیگیٹو تھنکنگ۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو اس نے مار دیا۔ یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر جو دو بھائیوں کے درمیان ہوا۔ ابھی تو باہر والے ہیں نہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کے درمیان، اور اس کی بنیاد یہی حسد۔ اسی طرح سے سورہ یوسف کے اندر بنیادی جو اہم ترین جو سبب ہے، نقطہ ہے غور کرنے کا، حضرت یوسف نے کیا غلطی کی تھی، کیوں ان کو لے جا کر بھائیوں نے کنویں میں پھینکا؟ کون پھینکے؟ بھائی۔ تو یہاں بھی گھر کے اندر ہی بات ہو رہی ہے، باہر والوں سے نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی لے جا کر انہیں کنویں میں پھینک آئے، اس لیے کہ وہ نیک لگ رہے تھے، اچھے دکھائی دے رہے تھے، اخلاق اچھے تھے، تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ اس کو مار دو تاکہ جو ہے ابا جان ہماری طرف بھی پوری توجہ کر سکیں۔ یہ نہیں سوچا ہم اپنی غلطیوں کو دور کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں تاکہ ابا جان ہم سے محبت کریں، بلکہ یہ کہ اس بھائی کو ختم راستے سے ہٹا دو۔ یہ حسد ہوتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ، ہمیشہ منفی سوچ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں خود اپنے ہاتھ سے پھینکے، باہر والے نہیں آئے اس کے لیے۔ تو ان دونوں واقعات سے حضرت آدم کے گھر میں جو واقعہ ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ان کے گھر میں جو واقعہ ہوا، کیا بتا رہا ہے؟ حسد کے باہر سے ہی نہیں آتا، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، بھائیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم چاہیں کہ ہماری نیکی قبول ہو اور یہ جو بیماری ہے حسد کی، اس سے آدمی بچے، تو اپنے دل اور دماغ کا تزکیہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو صاف ستھرا کریں۔ ایک موقع پر ایسے ہوا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد میں۔ اتنے میں آپ نے فرمایا ایک صاحب آئیں گے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کے لیے ایسا اناؤنسمنٹ تھا، ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ دیکھے کہ کون ہے جو اللہ کے پاس پسندیدہ ہو، محبوب بندہ ہو۔ تو وہ ایک صاحب آئے، بہت سے عام، جس کو ہم کہتے ہیں نا سیدھے سادے بندے تھے، سمپل، کوئی پروٹوکول ہٹو سر کو، کوئی ایسی بات نہیں، عام سا آدمی تھا۔ وہ آئے، اپنی جو بھی نماز وغیرہ ہے پڑھ کر چلے گئے۔ تو کہا کہ شاید ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یہ آدمی تو وہ نہیں ہو سکتا جس کے لیے اتنا بڑا اعلان کیا گیا ہو۔ دوسرے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذکر کیا۔ تو پھر بھی جب صحابہ دیکھ رہے تھے، وہی صاحب آئے، ارے یہ کیا بات ہے، یہ آدمی تو بہت عام سیدھا سادہ سمپل آدمی ہے، اس کی اتنی بڑی خصوصیت کیا ہے؟ جب تیسری بار بھی اسی طرح کا ہوا تو اس میں صحابہ میں سے کچھ نے چاہا کہ معلوم کریں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جو اللہ کے پاس بہت پسندیدہ ہے، کہ جن کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری دی گئی کہ وہ آدمی جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو ایک صحابی کسی طرح ان کے پاس رک گئے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ سبب نہیں بتایا، بیک گراؤنڈ نہیں بتایا، اپنی پرسنل کوئی مجبوری بتا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ رکنا چاہیں تو میرا جو چھوٹا موٹا جو بھی گھر ہے اس میں آپ رہ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا، مقصد یہ تھا کہ یہ معلوم کروں کہ یہ کون سی نیکی ہے جو بہت زیادہ یہ اہتمام سے کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں۔ نیکی میں کمپٹیشن، اجر و ثواب کا جذبہ۔ پہلا دن گزرا تو نارمل جیسے اور صحابہ عمل کیا کرتے تھے وہی وہ بھی کر رہے تھے۔ رات ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ شاید رات میں کوئی خاص عمل کرتے ہوں۔ تو رات میں جو صحابہ کرام کا انداز تھا، یعنی بستر پر جانے سے پہلے اس کے آداب، ذکر و اذکار وغیرہ، ویسے ہی انہوں نے بھی کیے۔ اور جب سو گئے تو جیسے تہجد کے لیے جاگنا، قیام اللیل کا اہتمام، تو انہوں نے کہا یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، قیام اللیل، تہجد وغیرہ۔ تو بات بنی نہیں، پہلا دن گزر گیا اور دوسرا دن بھی اسی طرح سے گزرا، پھر بھی کوئی بات نہیں بنی۔ جو سیکریٹ لینا چاہتے تھے وہ چھپ کر کون سا خاص عمل کر رہے ہیں جو ان کو اتنا مقبول و محبوب بنا رہا ہے۔ یہ جستجو میں 2 دن گزار دیے، بات نہیں بنی۔ جب تیسرا بھی دن گزر گیا تو اب مہمان نوازی کے آداب بھی ہیں کچھ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، مسکرا کر گفتگو کرے تو آپ اس کے جذبات اور اس کے احساسات کو ذہن میں نہ رکھیں، بلکہ مہمان نوازی کے بھی کچھ شرعی آداب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس طرح تو بات بنے گی نہیں۔ 3 دن جو بننا تھا، معلوم کرنا تھا، وہ تو کچھ معلوم ہوا نہیں، سب چیزیں عام چل رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی جان میری کوئی خاص مجبوری یا مصیبت نہیں ہے، اصل میں چاہتا ہوں کہ ایک راز آپ سے اگلواؤں یا معلوم کروں، کون سا سیکریٹ ہے جو آپ خاص عمل کر رہے ہیں۔ انہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ بیک گراؤنڈ میں بات کیا چل رہی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد آپ ہی داخل ہوئے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی یہی اتفاق ہوا، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی اتفاق ہوا۔ میں صرف معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو کچھ آپ نے دیکھا یہی میری زندگی ہے، یہی میرا عمل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری خود کون سی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ میرے لیے یہ بات بتائی گئی ہے، لیکن میں جو عمل آپ نے دیکھا وہی عمل کرتا ہوں۔ تو وہ جب جانے لگے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہو سکتا ہے ایک بات شاید اللہ کو زیادہ پسند آ گئی، اور وہ بات کیا ہے؟ میں عام طور پہ جب ذکر و اذکار وغیرہ رات میں بیڈ پر کرتے ہیں تو اپنا محاسبہ خود کرتا ہوں کہ کہیں میں نے آج کسی کی دل آزاری نہیں کی یا کوئی اور مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی، میرا دل کسی کے بغض، حسد، عداوت سے پاک و صاف ہے۔ شاید اللہ کو یہ نیکی میری پسند آئی ہو یا یہ بات پسند آ گئی ہو۔ نے کہا کہ یہ جو بات آپ اتنی آہستگی سے کر رہے ہیں یہ تو بہت سی بیماریوں کو دور کرنے اور اصلاح کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے سمجھے اور اپنے نفس کو، دل اور دماغ کو ان کدورتوں سے دور کرے، ان کدورتوں سے پاک کرے۔ قد افلح من تزکا،
تزکیے کے بغیر کامیابی نہیں، اور یقیناً کامیابی ہے اس آدمی کی جو اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو بغض، عداوت وغیرہ سے پاک و صاف کیا۔ حسد جو ہے اس میں ہمیشہ نگیٹو، اس طرح اچھا گھر آپ نے دیکھا، ذہن میں آئے گا کہ اگر وہ پلر گر جائے تو کیا اچھا ہو، آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس کے پلر گرنے سے، بلڈنگ بیٹھنے سے، مگر حسد کرنے والا نگیٹو تھنکنگ کرتا ہے۔ ایک آدمی دوست یا رشتہ دار اچھی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اس کی گاڑی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا اچھا ہو، یہ حسد ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے آدمی دوسروں کی منفیت، زوال، یہ خواہش کرنے لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہے رشک، غبطہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی آپ پازیٹیو تھنکنگ کرنے والے بن جائیں کہ اللہ اگر مجھے بھی مال دے تو وہ بندہ جس طرح دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں، ویلفیئر کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی اگر دولت مل جائے تو میں بھی اچھے کاموں میں اس کو لگاؤں گا۔ اب یہ پازیٹیو تھنکنگ، یہ مثبت سوچ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی کا علم، اس کو دیکھ کر آپ خواہش کریں کہ یا اللہ مجھے یا میرے بچے کو بھی ایسا حافظ بنا دے، ایسا قاری بنا دے، ایسا پڑھا لکھا بنا دے تاکہ میں بھی اچھے اچھے کام کر سکوں، تو یہ ہے مثبت سوچ اور یہ پسندیدہ سوچ ہے۔ لیکن حسد یہ منفی سوچ ہے۔ اسی طرح سے بغض دکھائی دیتا نہیں ہے، محسوس آپ کر سکتے ہیں اس کے اثرات کو۔ یہ ایک دوسرے بھائی بہن کے درمیان ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کریدیں گے تو اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہوگا۔ آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی، آپ کے بیٹے یا اولاد کی کامیابی سم ٹائم آپ کے بھائی یا بہن کے لیے وہ اس طرح کی سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے ان کو کہ ان پہ مصیبت آ جائے، ان پہ پریشانی آ جائے۔ حالانکہ ان کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی اچھا بن جائے، نیک بن جائے، ہم بھی صالح بن جائیں، لیکن بغض ایک ایسی بری بلا ہے کہ اس میں آدمی پازیٹیو تھنکنگ کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے منافرت، انیمیٹی یا ہیٹریڈ۔ ہیٹریڈ جو ہے یعنی نفرت، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کرنا۔ نفرت کے بعض اوقات ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ظاہری اسباب نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں، آپ کسی سے چڑھتے ہیں، بلا وجہ چڑھتے ہیں۔ اس نے آپ کو کوئی ڈیمیج نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر ایک آدمی آ رہا ہے شرافت کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے اپنی، نہ کسی سے کوئی لین دین، اور اس کے بعد وہ واپس جا رہا ہے، مگر آپ کیوں چڑھ رہے ہیں اس سے؟ کیوں آپ نفرت کر رہے ہیں اس سے؟ وہ لمبی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا آپ کا کوئی نقصان کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ وہ اپنے خاموشی سے کے ساتھ آیا، وہ اپنی جو بھی ذکر و فکر عبادت ہے اس میں مصروف ہے، تو کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ منفی سوچنے والے بھی ہیں کہ یہ کیوں مسجد میں وقت گزار رہا ہے، کیوں عبادت کر رہا ہے، کیوں، جبکہ اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صرف مسئلے کے اعتبار سے امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اوسط نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ انفرادی نماز، نوافل وغیرہ یہ آپ کی مرضی ہے، جتنی چاہے لمبی نماز پڑھیں، جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی نماز پڑھیں۔ لیکن یہ کیوں آپ سوچ رہے ہیں وہ صاحب کیوں پابندی سے مسجد آ رہے ہیں، وہ صاحب کیوں عبادت میں مصروف ہیں، وہ صاحب کیوں نوافل کی پابندی کر رہے ہیں، وہ کیوں ذکر و اذکار میں مصروف ہیں ہمیشہ، تو سمجھ لیجئے شیطان آ گیا آپ کے اوپر اور وہ حملہ کر رہا ہے۔ وہ نفرت اور بغض جو آپ کی نیکیوں کو اور عبادت کو ضائع کرنے والا ہے، اسی لیے آپ منفی سوچ رہے ہیں۔ اس کے بجائے آپ سوچیں کہ وہ کر رہا ہے تو اللہ قبول کرے، حسن ظن سے کام لیجیے، کلمات خیر کہیے، اور اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اچھے کام کروں، میں بھی نیکی کے کام کروں۔ تو اس میں جو قد افلح من تزکیٰ، اب اس کے بعد ظاہری اس کی کچھ علامتیں بتائے گی کہ جو آدمی اپنا تزکیہ کرے دو کام وہ کرے گا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پہلا کام کیا ہے؟ ظاہری طور پر عبادت، نماز وقت پر، ذکر و اذکار وغیرہ، جو بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا گیا اس کی وہ پابندی کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو ان برائیوں سے پاک کر کے صاف کرے گا۔ اس کے بغیر ہماری عبادت باؤنس ہو جائے گی، اس کے بغیر ہم جو بھی نیکی کریں گے اللہ کے پاس وہ مسترد ہوگی۔ تو اس نشست میں آپ حضرات سے مجھ سمیت ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تزکیہ نفس کے مسئلے میں ہم مار کھا گئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہی جراثیم جو حسد، بغض،
یا باہمی منافرت کا سبب بن رہے ہیں وہ پیدا ہو گئے ہوں، اگر وہ پیدا ہو گئے، اور کسی کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے، گھر کے اندر، گھر کے افراد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کی صفائی لوگوں کے سامنے نہیں، میرے اور اللہ کے درمیان کی بات کہ میں اپنے دل کو صاف کروں، اور اپنے دل میں اگر اس طرح کی چیز ہے تو اس کو دل سے باہر کر دوں۔ یہ ہے تزکیے کا صحیح اور پریکٹیکل طریقہ۔ ظاہری طور پر جو آدمی تزکیہ کرتا ہے اللہ کی بندگی میں وہ زیادہ وقت لگاتا ہے، اور ذہنی طور پر اس کے دل اور دماغ میں کوئی کدورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی وہ دولت دیکھتا ہے، مثلا کوئی اچھا گھر دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور برکت عطا فرمائے۔ یہ اور برکت عطا فرمائے دیکھنے میں دو لفظ لگے نا آپ کو، کہہ کے دیکھیے کتنا مشکل ہے یہ۔ دوسروں کی کامیابی میں دعائے خیر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑا ہیوی کام ہوتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے وہاں۔ آدمی یہ دعا دیتے ہوئے بہت کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا۔ ایک اچھا قاری ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے لیے، اس کے باپ یا ماں کے لیے آپ دعائے خیر کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی خوبصورت آواز دی ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ ترقی عطا فرمائے۔ یہ دو بول ہیں، اس میں آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، مگر بول کر دیکھیے آپ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میں اس کے بیٹے کی تعریف کروں اور اپنا بیٹا پیچھے چلا گیا، اپنا بیٹا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شیطان آ جاتا ہے فوری طور پر، میں کیوں اس کی تعریف کروں، اس کے لیے کیوں دعا کروں۔ کوئی آدمی دولت مند ہے، وہ دولت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ اور نواز اس کو، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت عطا فرما۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ دراصل وہ بغض، وہ اس کے اسباب کو مٹانے کا ذریعہ ہیں، مگر کہنے میں یہ جتنے آسان ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرنا، پیٹھ پیچھے دوسروں کی تعریف کرنا بہت ہیوی کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ شیطان جگہ جگہ اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اس کا یہی ہے کہ جیسے شیطان وغیرہ وارد ہو تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسروں کے ساتھ حسن ظن، دوسروں کے ساتھ اچھے جذبات، اور اگر کوئی کمزوری ہو بھی تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کی کمزوری کو دور کر دے۔ تو یہ حسد کو ختم کرنے، بغض اور عداوت کو ختم کر کے اپنے نفس کو صاف کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل میں تزکیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔